السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو ہے کینیڈا کے ٹیکس سسٹمز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کینیڈا میں کس طرح سے ٹیکسز کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، اور چائلڈ بینیفٹس کے لیے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اور تمام بینیفٹس کو کس طرح سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہیں یہ تمام انفارمیشن مدد دے سکتی ہے۔ تو فرینڈس، ٹیکس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ بیسیکلی ٹیکس دینے کے بینیفٹس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسا کہ ہم ایئرپورٹس میں سروسز ملتی ہیں، لائبریریز میں ملتی ہیں، روڈز پہ ملتی ہیں، ایمرجنسی سچویشنز میں ملتی ہیں، ہیلتھ میں ملتی ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ جو چائلڈ بینیفٹس ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ اولڈ ایج میں جا کر ٹیکسز کا ہمیں بینیفٹ ملتا ہے۔ تو یہ تمام بینیفٹس جو ہیں ایونچولی یہ ہماری جو ٹیکسز کے ہمیں فائدے ہیں، اور ایجوکیشن میں بھی ٹیکسز کی وجہ سے ہمیں ایجوکیشن میں بھی سپورٹ ملتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹیکسز کب پے کرنے ہوتے ہیں۔ ٹیکسز ہر سال کے اینڈ 31 دسمبر سے پہلے مطلب 31 دسمبر تک ہم نے پورے سال کا ٹیکس پے کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان لینڈ ہوا ہے کینیڈا کے اندر ان دا منتھ آف جولائی اور اس نے اپنی ٹیکسز جو ہے وہ سبمٹ کرانے ہیں، تو وہ اس 31 دسمبر اسی ایئر کا جو 31 دسمبر ہے اس ٹائم تک اپنی ساری انکم کو شو کرے گا اور جو ہے وہ اپنے ٹیکسز سبمٹ کرے گا۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو فرینڈس، ٹیکس پے کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ ایک آٹومیٹڈ بینیفٹ اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا یا پھر یہ طریقہ ہے کہ جو CRA کا اپنا آن لائن اکاؤنٹ ہے آپ وہ بنا لیں اور وہاں سے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو فارم ہوتا ہے RC66 فارم وہ لیں اور اس کے ذریعے اپنا بینیفٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 طریقہ کار ہیں جو کہ اس لنک سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو فرینڈس، کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت سارے بینیفٹس پرووائڈ کرتی ہے، ہر پروونس کے الگ الگ بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم کینیڈا آ گئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کون سے بینیفٹس ہیں جس کے لیے ہم ایلیجیبل ہیں، لیکن ہم ان تک پہنچیں کیسے؟ تو اس کے لیے کیلکولیٹر ہوتا ہے جس کو ہم اس لنک کے ذریعے آپ لوگ وہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کیلکولیٹر سے آپ خود ایسٹیمیٹ اپنا نکال سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی بینیفٹس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ ایسٹیمیٹ مل جائے گا کہ ان بینیفٹ سے آپ کو کتنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو کیا ایکچولی اماؤنٹ ریسیو ہو سکتی ہے، اور جو بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اس لنک سے مل جائیں گے۔ اب ہم ٹیکسز پے کس طرح کریں، اس کے بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے پاس جائیں جو فری ٹیکس کلینکس ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن آپ کے علاقے میں جو بھی موجود ہے آپ وہاں جائیں۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس لنک پر جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں جا کر اپنا ٹیکس فائل کروا سکتے ہیں۔ سیکنڈ آپشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا انسان جو اس چیز میں ایکسپرٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں، وہ ریکویسٹ کریں، اس کو پے کریں پراپر، اور پھر آپ اس کے ذریعے یہ سارا پروسیس کرائیں۔ اس کے لیے آپ اس لنک پر جا کر انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ آن لائن خود اپنا فارم سبمٹ کریں، آپ ان کا اپنا سافٹ ویئر یوز کریں جو کہ آپ اس لنک پر جا کر اسے اویل کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ٹیکسز فائل کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، ونس آپ اپنا CRA پر اکاؤنٹ بنا لیں گے، کوئی بھی آپ کا ان کے ساتھ ایک ویلڈ سورس آف کنیکشن بن جائے گا، کانٹیکٹ بن جائے گا، تو آپ نے ہر وقت اپنی جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں آپ کے سٹیٹس میں، یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کا نمبر آف چلڈرن انکریز ہو رہا ہے، یا میرٹل سٹیٹس میں کوئی چینج آ رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو وہ سارا آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ، کیونکہ بینیفٹس ہمیں اسی حساب سے ریسیو ہوتے ہیں۔ CRA کو آپ کی بالکل ایک چیز کا ساتھ پتہ چلتا رہے گا، تو وہ آپ کے بینیفٹس کو اکارڈنگلی مینیج کرے گا۔ اگر آپ نے نہ کیا اپڈیٹ تو آپ کا ہی نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ بینیفٹس ٹائم پر نہ ملیں۔ تو اس میں اپنا فائدہ ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ چیزوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں اسی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہم نے CRA پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، مائی اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں آن لائن۔ اور ایک اور بات یہ فرینڈس کہ جب بھی CRA آپ کو کوئی لیٹر بھیجے یا آپ سے کانٹیکٹ کرے تو کبھی بھی اس لیٹر کو اگنور نہ کریں، نہ ہی اس کو دیکھ کر گھبرا جائیں۔ اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ اس لیٹر کو پڑھیں،
اس میں انہوں نے آپ سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن مانگی ہوتی ہے, آپ نے اس کو فوراً رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اسے ڈیلے کر دیں گے یا رسپانس نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بینیفٹ جو کہ ایکچولی آپ حقدار ہیں جس کے اور آپ کو وہ ملنا ہے, وہ CRA آپ کو نہ دے. کیونکہ جب اسے رسپانس نہیں ملے گا اپنے کوشچن کا, اپنی کوائری کا, تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ختم کر دیں, اس چیز کو کینسل کر دیں جو انہوں نے آپ کے لیے پلان کی تھی. تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر CRA کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, جواب دینا ہوتا ہے, تاکہ آپ کو آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ ٹائم پر ملتے رہیں آپ کے اسٹیٹس کے اکارڈنگ. اور فرینڈس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس لنک پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اور کوئی بھی آپ کے بہاف پر آپ کے اکاؤنٹ کو یوز نہیں کر سکتا. یہ وہی انسان یوز کر سکتا ہے جس کا وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ بڑی جو CRA کی پالیسیز ہیں وہ یہی ہیں کہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ خود اس میں ہو. ہاں, اگر آپ کسی کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں اپنا کام تو وہ آپ نے خود ایک انسان جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے, آپ اس کا اسی کو اس چیز کے لیے آپ پرمیشن دیں گے کہ وہ آپ کے بہاف پر اکاؤنٹ بنا سکے. اور CRA کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے وہ انسان جو آپ کے بہاف پر آپ کا اکاؤنٹ بنا رہا ہے. پھر بھی جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ CRA آپ سے خود لے گا. ان چیزوں کا CRA والے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ٹیکسز میں اور ان معاملات میں, کیونکہ اس چیز میں بہت زیادہ فراڈ اور گھپلا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں پر بہت ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اور لاسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے بارے میں, ٹیکسز کے بارے میں, وہ یہ کہ جو کینیڈا ریونیو ایجنسی ہے وہ کبھی بھی آپ کو اس سورس سے اس کے علاوہ رابطہ نہیں کرے گی, کسی نمبر سے یا کوئی اور طریقے سے ای میل وغیرہ کر کے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرے گی. تو جو بھی اسکیمز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو الرٹ رہنا ہے. کوئی بھی اسکیم میں ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ سے آپ کا SIN نمبر مانگ لے, آپ کو کال کر کے کہہ دے کہ فوراً جلدی آپ اپنے ٹیکسز کی اتنی اماؤنٹ پے کریں, اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کینیڈا سے باہر نکال دیں گے. اس طرح ایکچولی ہوتا ہے. تو ایسی کسی بھی کال کا جواب نہیں دینا, اور کبھی بھی کسی لنک کو کلک نہیں کرنا, اور کسی لنک پہ جا کے اپنا SIN نمبر کبھی بھی مینشن نہیں کرنا. CRA کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی لنکس کے تھرو کسی سے SIN نمبر نہیں مانگتی. وہ ایک ویلڈ ان کا پروسیجر ہوتا ہے, وہ اسی کے تھرو سارا کچھ لے کر چلتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی اس طرح کے کسی اسکیم میں نہیں آنا. کوئی آپ سے بولے کہ یہ لنک ہے آپ اس پہ جائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے کینیڈا میں وہ برقرار رہے تو آپ فوری طور پر اپنا ساری ڈیٹیلز اس میں ڈالیں اور آپ اتنے پیسے ہمیں ابھی ٹرانسفر کریں. اس طرح کا کچھ بھی جو ہے وہ سارا کچھ اسکیم ہوتا ہے. اور یہ لوگ صرف آپ کو جو آپ کا اپنا پورٹل آن لائن ان کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہیں سے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور جو بھی لیٹرز اور اس طریقے سے جو یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور پیمنٹس جو ہیں وہ بینک کے تھرو ہی ہوتی ہیں, جو ہمارا اپنا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے. فرینڈز, یہ تھی تھوڑی بہت انفارمیشن ٹیکسز کے حوالے سے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جس کو یہ ویڈیو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.